کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہے، یعنی 25واں روزہ ہے۔ اس وقت ہم مری جا رہے ہیں اور فل گرانٹ ٹول پلازا پر ہیں۔ یہ ہم نے جناب علی ٹول ٹیکس پے کیا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیوں کا اس وقت تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ پر تو مکمل پابندی ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کی گاڑیوں پر اور سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے 8 تاریخ سے، یعنی آج سے لے کے 15 تک، عید کے 3 دن بعد۔ تو اس وقت جو راستے ہیں وہ تقریباً سنسان ہیں، اکا دکا گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ وہ گاڑیاں ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں، مری کے نیٹیوز ہیں، مری کے عبد آباد کے یا گرد و نواح کے، اور ان کو بھی پولیس چیک پوسٹ بنائی گئی ہے موٹر وے سے پہلے یا ٹول پلازا سے پہلے، تو وہاں پہ باقاعدہ روک کر آپ کا NIC چیک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نیٹو ہیں تو آپ کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس وقت حالانکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیزن مری کا شروع ہو چکا ہے، تمام جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں وہاں اپریل کے بعد خاص طور پر، بلکہ مارچ کے بعد ہی سیزن، گرمیوں کا سیزن آن ہو جاتا ہے، سمر سیزن، تو بڑی چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے ان سڑکوں پر۔ لیکن اس وقت منظر وہی ہے، فارسی کا گانا تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور غزل ہے، شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، رستہ خالی۔ تو ایز این انڈیویجول اگر آپ آتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رش میں ہوتے ہیں، رش میں آتے ہیں اس طرف، تو دل چاہتا ہے کہ یار بالکل روڈ خالی ہو اور ہم آسانی سے موو کر سکیں، ڈرائیو کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اس وقت ایک صورتحال جو ہے، وہ جو منظر ہے، اس میں ایک عجیب اداسی اور یاسیت بھی چھائی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، اس کا خوف ہے اپنی جگہ، اور ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ پھر حالانکہ عید قریب ہے، عید کے اوپر بہت زیادہ چہل پہل بھی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، لیکن اب وہ اس وقت جو لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، صرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو عید کی چھٹیاں، اچھا یہ آپ کو اکا دکا بھی جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس لیے کہ آج سمجھ لیں کہ پہلا دن ہے، عید کی جو چھٹیاں سٹارٹ ہوئی ہیں 8 سے پریکٹیکلی شروع ہو گئی ہیں۔ کل جمعہ کی شام سے لوگ نکلنا شروع ہوئے اور آج ہفتہ ہے، تو ویکینڈ پہ ظاہر ہے کہ لوگ کچھ شاپنگ وغیرہ کر کے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو نکل رہے ہیں۔ یہ بھی گاڑیاں آپ کو اس لیے اکا دکا نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہیں، میرا خیال ہے کہ کل اگر ہم آئیں گے تو یہ گاڑیاں بھی اتنی بھی نہیں ہوں گی۔ اس دوران مری چونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی سہانا موسم ہے، روڈ آپ کو گیلے نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے ہم جہاں سے آ رہے تھے وہاں گرمی تھی اچھی خاصی، بلکہ AC کی ضرورت پڑ رہی تھی، لیکن اس وقت یہاں بارش ہو چکی ہے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ سامنے آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں، جو بیریر ٹاؤن نے جو کٹاؤ کیا ہوا ہے، پہاڑیوں کو کاٹ کے بستی آباد کرنے کی کوشش کی ہے، جو ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی بھی ہے۔ اور یہ پہاڑیاں دونوں طرف آپ کو خوبصورت پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، سرسبز و شاداب، لیکن اس طرف جب آپ دیکھتے ہیں سامنے والی سائڈ میں، تو کٹاؤ کی وجہ سے آدھی سے زیادہ پہاڑی خراب ہو گئی ہے، جنگل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً انہوں نے آدھے سے زیادہ تباہ کر دیا، اور باقی کو تباہ کرنے کا منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ تو ملک ریاض صاحب جو بظاہر
ہاؤسنگ کی انڈسٹری میں بڑا انقلاب لے کے آئے پاکستان میں، لیکن وہ دوسری طرف ماحولیات کے خلاف بہت بڑی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیات پہ اسالٹ ایک طرح کا انہوں نے کیا ہے، اور جنگلات کے کا کٹاؤ، پہاڑوں کا کٹاؤ، درختوں کا کٹاؤ، اور یہ پھر کنکریٹ کا، آپ درخت کاٹ کے یا درختوں کو تباہ کر کے آپ کنکریٹ کا ایک مطلب تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، کنکریٹ کی بستی آباد کر رہے ہیں۔ بارش ماشاءاللہ تیز ہو چکی ہے اور بہت خوبصورت ویو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہم تھوڑا سا وائپر بھی چلا لیتے ہیں، اور اس وقت بہت موسم جو ہے وہ بہت سہانا اور بہت ہی کمال۔ آپ کو سڑک پر آپ دیکھیں گے تو وہ بارش کی بوندیں گر رہی ہیں، تو وہ محسوس ہو رہا ہے باقاعدہ اچھل کود کرتے پانی کے قطرے بارش کے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، اور روزہ ہمارا مزید خوشگوار ہو گیا ہے۔ ویسے تو اس بار رمضان جو ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھار ہی گزرا ہے۔ بیچ میں اسلام آباد کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کراچی میں تو گرمی خاصی پڑی ہے، لیکن اس بار چونکہ رمضان میں 2-3 بار بارش ہو گئی، تو یہاں جب بارش ہوتی ہے تو اگلے 3-4 دن 5 دن بلکہ 1-1.5 ہفتہ جو ہے وہ خاصا سکون سے گزر جاتا ہے۔ تو یہاں رمضان میں 2 یا 3 دن تھوڑی بہت گرمی ہوئی ہے، ٹیمپریچر 30 سے اوپر نہیں گیا، پھر بھی 30-32، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک مطلب قابل برداشت، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسانی سے برداشت کیا جانے والا ٹیمپریچر ہے۔ تو اس وقت ہم موٹر وے سے سمجھ لیں کہ کوئی 10 کلومیٹر اس سے ٹول پلازا سے آگے نکل آئے ہیں۔ سالکیدر گاؤں ہم نے کراس کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈ پہ پہاڑ تو نہیں ہے، بیسیکلی یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، اور جن کو کاٹ کے یہ موٹر میں بنائی گئی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو میں ایک چیز ایڈوائز کر دوں کہ کیونکہ مری کی طرف جو لوگ آتے ہیں اور خاص طور پہ بارش میں، یہاں پر جگہ جگہ وارننگ لگی ہوتی ہے کہ جی گاڑی آہستہ چلائیں، اور سلائڈنگ ایریا جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہوتا ہے، تو یا کہیں راکس کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جی نیٹ سلائڈنگ یہاں ہو سکتی ہے۔ موڑ جہاں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ خاص طور پر آپ کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ دوسرے اور تیسرے گیئر میں گاڑی کو موسٹلی آپ نے چلانا ہے۔ یہاں سلائڈ جو آپ جو کہتے ہیں ریمپ جو ہوتا ہے، جو آپ کی اترائی ہے یا چڑھائی ہے، وہ اچانک آتی ہے اور آپ کو فیل نہیں ہوتا، اور بارش جب ہو رہی ہو تو اس میں خاص طور پر بہت دھیان کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے، اس لیے کہ بارش کی ابتدا میں جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ابھی آپ دیکھیں کہ گاڑی جو ہم آگے جا رہے ہیں، یہ آپ کو گدلا پانی بھی کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اوپر سے نالے یا جو وہ ہیں ڈرینیج کے جو سسٹم ہے مختلف علاقوں کا، پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے، وہ آ کے اس پانی میں مکس ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ ونڈرفل ویو ہے۔ دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر پھول بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، درختوں پہ بہار آئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہار کا موسم ابھی تک برقرار ہے، بعض پودوں پر اور درختوں پر پھول ابھی جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ درخت زندگی کا زیور ہے، اس سے پیار کیجیے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سامنے آپ دیکھیں گے ایک بستی آباد کرنے کے لیے یا غالباً روڈ بنانے کے لیے کاٹا گیا ہے۔ یہ درخت جو ہے وہ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پر پہاڑوں کا کٹاؤ روکتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ سے بچاتے ہیں، پھر آپ کو تازہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس سے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کا آکسیجن لیول مناسب ہونے کی وجہ سے جن سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس کو جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، تو وہ پوری دنیا میں درخت
लगाने की मुहिम चलाई जाती है, यहाँ भी चली है मिलियन ट्री या बिलियन ट्री, लेकिन वो ये जनाब आप देखें बारिश के मनाज़िर, लेकिन वो बिलियन ट्री जो हमारी कैंपेन थी वो एज सच कामयाब नहीं हो सकी। उसमें कुछ तो मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा थी, एग्जैजरेशन थी, और कुछ पब्लिक के लेवल पे भी वो अवेयरनेस नहीं है। अगरचे उसको अगर सीरियसली चलाया जाए तो वो एक अच्छी कैंपेन है। तो बात हो रही थी दरख्तों की, आप दरख्त जितने अच्छे जितने तादाद में ज़्यादा होंगे, यहाँ चीड़ के दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे सामने पहाड़ पर, ये तो छोटे हैं कदरे, आगे आप जो आगे जाते हैं मरी की तरफ तो आपको बड़े बड़े दरख्त जो है वो देव कामत और आसमान की बुलंदियों को छूते हुए नज़र आते हैं। तो चीड़ का दरख्त ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा है। और यहाँ इसी इलाके में टीबी सेनेटोरियम एक बनाया गया है, सामने यहाँ पे इस इलाके में पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है ये यानी मरी में और एक आज़ाद कश्मीर में 2 टीबी सेनेटोरियम हैं, और दोनों इसीलिए बनाए गए हैं कि माहौल की वजह से कि यहाँ दरख्त ज़्यादा हैं, चीड़ के दरख्त ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ भी जंगलात हैं। तो जो इसके मरीज़ होते हैं टीबी के, चूँकि उनका ऑक्सीजन लेवल का इशू होता है, उनके लंग्स में कंजेस्शन होती है, तो वो उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है आम हालात में। तो ये दरख्त जो है इनकी ऑक्सीजन, उनका जो ब्रीदिंग लेवल है उसको मेंटेन करने में और उसको बेहतर बनाने में मदद देती है। तो मेरा ख्याल है वीडियो तो खासी लंबी हो गई है और अभी दिल तो नहीं चाह रहा कि इसको हम ख़त्म करें। मोटरवे का आपने देखा होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी 130 पे या 130 पे कॉल करें, सीट बेल्ट बांध दीजिए। अच्छा, यहाँ आपको हम बताएं कि मोटरवे पुलिस जो है वो जगह जगह यहाँ घात लगा के एक तरह से बैठे होते हैं। ये घात लगाना यहाँ पे एक पॉजिटिव मीनिंग में है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि वो कानून पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या आप जो है वो आपने बेल्ट नहीं बांधी हुई या किसी और ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहे हैं, तो वो आपको 1 सेकंड में उनका कैमरा जो है उसकी आफजत में आ जाते हैं और वो आप कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होते। ये आप देखते हैं कि यहाँ ट्रैक जो है वो बंद हो गया है, रोड की ट्रैक गालिबन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ट्रैक रोड की मरम्मत की काम जारी है। ये पॉइंट जो है वो खास तौर पर साल में 2-3 बार रात लैंड स्लाइडिंग होती है। तो यही वजह है कि इस रोड की मरम्मत जो है वो भी, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे सिग्नल्स दिए हुए हैं, एरोज दिए हुए हैं और आपको मतलब एक गाइडलाइन दी जाती है। तो यानी आपको इस रोड पे, खासतौर पे मोटरवे पे आप आते हैं तो आपको यानी एक्सप्रेस वे जिसको कहा जाता है, इसमें कोई भी अजनबी ड्राइवर भी हो, बाहर का हो, किसी दूसरे शहर का भी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या यानी किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वन वे है, बहुत आसानी से आप मूव कर सकते हैं। और फिर ये है कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि मरी कितने किलोमीटर है, मुजफ्फराबाद कितने किलोमीटर है, तो आपको यानी साइन बोर्ड्स की मदद से आप आसानी से, बस इसमें एहतियात ये रखनी है कि जैसा मैंने कहा कि दूसरे और तीसरे गियर में गाड़ी को ज़्यादातर आप चलाएँगे, चौथे गियर में ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें किसी वक्त भी मोड आता है, जैसे कि अभी आ रहा है, तो वो आपकी गाड़ी जो है वो खुदा न खास्ता बेकाबू हो सकती है आमतौर पे। अच्छा, इसमें एक आसानी ये है, इसका हमने पहले भी एक व्लॉग किया था कि इस रोड पे आपको गुड्स जो वो है कैरियर्स जो हैं, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, हैवी ट्रैफिक, वो नज़र नहीं आता। दैट इज़ नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेस वे। तो ये एक खूबसूरत व्यू है। अब हमारे साथ चूँकि हमारी युसरा मानो भी हैं, तो आगे आप देखेंगे तो आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं, बाकायदा मूव करते हुए चलते हुए। और दूसरा मुझे ये कह रही हैं कि जी वो आप बाबा ख़त्म करें तो मैं भी अपनी वीडियो बनाऊं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि युसरा ने अपना चैनल भी बना रखा है,
جو ہے آئی ایم یسرا کے نام سے, آئی ایم یسرا. تو یہ ہماری بہت پیاری سی اور لاڈلی سی بیٹی ہیں, ان کو آپ فیس بک پر بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہی رہتی ہیں, مصروف رہتی ہیں. کہیں کبھی چولہا بنا رہی ہیں, کبھی پینٹنگ کر رہی ہیں, پڑھا بھی رہتی ہیں, کبھی ڈرامے کا کچھ کردار بن جاتی ہے, استعمال کا ہو گیا کچھ. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, یہ بلکہ دوسرا کی ہی ریکویسٹ ہے, انہوں نے میرے کام میں کہا ہے کہ جی آپ انکلس, تمام انکل سے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ کہیں کہ میرے چینل سبسکرائب کرنے کے لیے. اس چیز کی بات نہیں ہو رہی, آئی ایم یسرا جو ہے وہ ہم آپ کو لنک اس میں دے دیں گے ڈسکرپشن باکس میں. بلکہ یسرا آپ کو خود بھی بات کر لیں اس حوالے سے, تھوڑا سا بتا دیں, آپ بتا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل کا نام آئی ایم یسرا, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کیا کہتے ہیں, ہم اس سجاد عباسی چینل پہ لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو چیک آؤٹ.